بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے شکرانے نعمت میں نماز پڑھا کرتے تھے، نیز اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں کیا کرتے تھے کہ وہ ذات اپنی رضا اور اپنے فضل و کرم سے ہمیشہ نوازتی رہے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دریافت کیا، پروردگار، کیا روئے زمین پر میں ہی واحد شخص ہوں جسے آپ نے علم عطا فرمایا ہے اور اپنی خاص معرفت نصیب فرمائی ہے؟ پروردگار عالم نے جواب دیا، اے موسیٰ، آپ ہماری معیشت کے مطابق ہی علم رکھتے ہیں اور آپ کو ہمارے ارادہ کے موافق ہی معرفت حاصل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے استفسار کرتے ہوئے پوچھا، اے میرے رب، کیا مجھ سے بڑا کوئی عالم دنیا میں ہے؟ جواب آیا، میرا ایک نیک بندہ ہے اور اس کا نام خضر ہے، وہ ایک ایسا خاص علم رکھتا ہے جو تمہارے پاس نہیں اور وہ ایسی معرفت رکھتا ہے جو تمہیں حاصل نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، پروردگار، آپ کا یہ نیک بندہ کہاں مل سکتا ہے؟ اس سے ملنے کو میرا دل مشتاق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ اس وقت مجمع البحرین یعنی جہاں دو دریا ملتے ہیں اس کے پاس ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میں ان کی زیارت کے لیے ان کے پاس جانا چاہتا ہوں، آپ میری رہنمائی فرمائیں اور ان سے ملاقات کے لیے مجھے توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، جاؤ، عنقریب میں آپ کی رہنمائی کے لیے ایک علامت ضرور مقرر کروں گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اپنے اس نیک بندے کی ملاقات کے لیے تیار ہوئے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت عطا فرمائی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے مخلص خادم یوشع بن نون کو بلایا اور اس سے فرمایا، اے یوشع، میرا سفر کا ارادہ ہے، مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہ سفر طویل ہوگا یا مختصر، کیا اس سفر میں تم میرے رفیق بننا چاہتے ہو؟ جس کی مسافت کا اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ یوشع بن نون ایک ایسے خادم تھے جنہیں موسیٰ علیہ السلام سے بہت محبت بھی تھی، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی لائے تھے اور مخلص خادم ہونے کے علاوہ صبح شام موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں رہتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے علم و حکمت سے سیراب ہوا کرتے تھے، اس لیے یوشع علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے سردار، میں آپ کا ہوں، آپ کا وفادار، فرما بردار اور امانت دار رفیق ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، پھر فوراً سفر کی تیاری کرو، اللہ کے بھروسہ پر چلیں گے اور سفر طے کریں گے، وہی ذات سیدھے راستے کی رہنمائی کرنے والی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم نے رخت سفر باندھا اور اپنے ساتھ عام مسافروں کی طرح معمولی سا زاد راہ لیا، جیسے خشک روٹی، خشک کھجور اور کچھ گوشت جس کی بوٹیاں بنائی گئی تھیں۔ جب دونوں نے سامان سفر تیار کر لیا تو یوشع نے موسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا، اے میرے سردار، آپ کس سواری پر سوار ہوں گے، کس قافلہ کے مصاحب بنیں گے اور چلنے کے لیے کون سا راستہ اختیار کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، بیٹے، ہماری ٹانگیں ہماری سواری ہوں گی، دریا ہمارا مصاحب ہوگا اور دریا کا ساحل ہمارا راستہ ہوگا۔ یوشع نے حیران ہو کر پوچھا، کس جگہ جانا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مجمع البحرین، جہاں دو دریاؤں کا سنگم ہے، جائیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے سے ملاقات ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں میری رہنمائی کی ہے۔ آدم نے عرض کیا، کیا مجمع البحرین جگہ سے آپ واقف ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ مجمع البحرین مقام سے واقف کرا دیں گے اور مجھے وہ جگہ دکھا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم یوشع بن نون شب و روز دریا کے ساحل پر چلتے رہے، راستے کی دشواری اور طویل سفر کی وجہ سے نہ تھکے اور نہ ہی اکتائے، کھانا کھانے اور کچھ دیر آرام کرنے کے سوا کہیں نہیں ٹھہرے۔ اسی سنا میں ایک عرصہ گزر گیا۔
موسیٰ علیہ السلام سفر کے پہلے دن کی طرح بالکل حشاش بشاش اور عبد صالح کی ملاقات کے لیے بے تاب تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بالکل بے ہمت نہ ہوئے اور نہ ہی سفر سے گھبرائے اور نہ ہی اکتائے۔ یوشع نے ایک دن موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، آپ کا کیا خیال ہے؟ مجمع البحرین تک پہنچنے کے لیے ابھی طویل سفر باقی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو مجھے نہیں معلوم، البتہ میں مجمع البحرین تک پہنچ کر ہی رہوں گا، خواہ طویل سفر کیوں نہ کرنا پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے خادم یوشع بن نون نے خشکی کا سفر صبر و ہمت اور نشاط کے ساتھ تیزی سے جاری رکھا حتیٰ کہ کھانا ختم ہو گیا۔ چنانچہ یوشع نے دریا سے ایک مچھلی کو شکار کیا اور اپنے ساتھ اس مچھلی کو اٹھا لیا تاکہ مچھلی کا گوشت بطور غذا کام آ سکے۔ چلتے چلتے ایک بڑے پتھر کے قریب پہنچے۔ اس پتھر کے پاس ذرا سستانے اور تازہ دم ہونے کے لیے اور اس کا سایہ حاصل کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ جب تھوڑی دیر آرام کر لیا تو پھر چلنے کے لیے اور سفر کے لیے تیار ہوئے۔ دن ختم ہونے کے قریب تھا اور شام ہونے کو تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو پہلی بار سفر کا تھکان محسوس ہوا، جو ابتدائی سفر میں کبھی محسوس نہیں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ ان کے قدموں میں اب مزید چلنے کی سکت نہیں رہی۔ اس طرح ان کو اپنے اعضاء کی کمزوری اور نکاہت کا بھی احساس ہوا۔ چنانچہ آپ زمین پر بیٹھ گئے اور اپنے خادم سے فرمایا، ہمارا ناشتہ تو لاؤ، ہم کو تو اس سفر میں یعنی آج کی منزل میں بڑی تکلیف پہنچی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہماری مدد فرمائے اور ہم منزل مراد تک پہنچ جائیں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام کے خادم یوشع نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، لیجئے دیکھیے، عجیب بات ہوئی، جب ہم اس پتھر کے قریب ٹھہرے ہوئے تھے تو میں اس مچھلی کے تذکرہ کو بھول گیا اور مجھ کو شیطان ہی نے بھلا دیا کہ میں اس کا ذکر کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے استفسار کیا، اس مچھلی کا کیا ہوا، کہاں گئی؟ خادم یوشع نے جواب دیا، وہ مچھلی کھسک گئی اور اس نے دریا میں عجیب طریقے سے اپنی راہ بنا لی۔ مچھلی ٹوکری سے نکلی اور اپنی سمت کو متعین کرتی ہوئی دریا میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے خادم یوشع کی بات پر تعجب بھی ہوا اور دل میں امید کی کرن بھی پیدا ہوئی اور خوشی کی لہر بھی دوڑ گئی۔ پھر خادم سے پوچھا، اے یوشع، ذرا وضاحت سے بتاؤ، اس مچھلی کا واقعہ کیا ہے؟ یوشع نے کہا، جب آپ آرام فرما رہے تھے اس وقت یہ واقعہ رونما ہوا۔ قصہ اس طرح ہے کہ جس ٹوکری میں وہ مچھلی تھی، اس کی کھڑکھڑاہٹ سے میں بیدار ہوا۔ وہ ٹوکری میرے پہلو ہی میں رکھی ہوئی تھی۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ وہ مچھلی ان پتھروں میں لڑک رہی ہے۔ میں جلدی سے اس کو لانے کے لیے اس کے پیچھے گیا، مگر میں نے عجیب منظر دیکھا جس سے میرے ہوش اڑ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑی فرحت اور خوشی سے پوچھنے لگے، ہاں بتاؤ، تم نے کیا دیکھا؟ خادم یوشع نے حسرت و افسوس کے انداز میں کہا، میں نے اس مچھلی کو دیکھا کہ دریا کے پانی نے اس کو ڈھانپ لیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ حرکت کر رہی ہو اور الٹ پلٹ ہو رہی ہو، جیسے وہ دوبارہ زندہ ہو گئی ہو اور وہ ان بڑے پتھروں کے خفیہ راستے میں مضطرب اور بے قرار ہو رہی تھی۔ پھر وہاں سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ میں اس کو پکڑ نہ سکا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات پر کوئی تعجب یا حیرت نہیں ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ملاحظہ کر چکے تھے، بلکہ آپ بہت مسرور اور مفروح ہوئے۔ آپ کو اس امر کا ادراک ہو گیا کہ مردہ مچھلی کا دوبارہ زندہ ہونا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وہی نشانی ہے جس کا اس نے مجمع البحرین کی راہ دکھانے کے لیے وعدہ فرمایا تھا۔ نیز آپ کو اس بات کی معرفت ہوگی کہ جس جگہ پر یہ مچھلی کھسکی تھی وہی راستہ اللہ کے اس نیک بندے کی طرف جاتا ہے جس کی ملاقات کی انہیں خواہش تھی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام فوراً فرط و نشاط کے ساتھ اٹھے اور خادم سے فرمانے لگے، یعنی یہی وہ موقع ہے جس کی ہم کو تلاش تھی، جلدی کرو، اس پتھر کی طرف واپس چلو۔ بہرحال
ابھی صبح نہیں ہوئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم یوشع بن نون اپنے قدموں کے نشانات پر چلتے ہوئے واپس پلٹے اور مسلسل اپنے پہلے راستہ کی تلاش میں چلتے رہے، حتیٰ کہ کسی بڑے پتھر کے پاس پہنچ گئے جہاں انہوں نے اس سے قبل پڑاؤ ڈالا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم یوشع سے پوچھا، اے یوشع، ذرا مجھے وہ جگہ تو دکھاؤ جہاں سے وہ مچھلی کھسک کر دریا میں چلی گئی تھی۔ چنانچہ یوشع نے ان بڑے پتھروں میں موجود خفیہ راستے کی طرف اشارہ کیا اور بتایا کہ یہ ہے وہ راستہ جہاں سے مچھلی کھسک کر چلی گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے یوشع کی بتائی ہوئی جگہ کی طرف دیکھا۔ انہیں وہاں پتھروں میں ایک خفیہ راستہ نظر آیا جو دریا کی دوسری جانب جاتا تھا۔ سمجھ گئے کہ یہاں سے وہ مچھلی نکل کر دریا کی طرف گئی ہوگی اور ان کے خادم اس کے پیچھے گئے ہوں گے۔ چنانچہ وہ دونوں اس چٹان کی دوسری جانب سے دریا کی طرف نکلے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دریا کے ارد گرد دیکھا تو اللہ کے وعدہ کو سچا پایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے شیریں پانی کو نمکین پانی کے ساتھ باہم ملتے ہوئے بھی دیکھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس بڑے پتھر کے ایک طرف سبز رنگ کی بساط دیکھی جو ہرے گھاس سے بھی زیادہ شاداب تھی، جس پر ایک خوبصورت باوقار اور بارعب سفید ریش بزرگ 4 زانو بیٹھے ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام پہچان گئے کہ یہ وہی عبد صالح ہیں جن سے ملاقات کا اللہ نے وعدہ کیا تھا، اور یہ وہی شخص ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی مخفی چیزوں کا علم دے رکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھے اور اللہ کے نیک بندے سے کہا، السلام علیکم یا حبیب اللہ، اے اللہ کے حبیب، السلام علیکم۔ بزرگ نے ان کی طرف دیکھا، ان کا چہرہ دمک رہا تھا اور ان کے سلام کا اس طرف جواب دیا، وعلیکم السلام یا نبی اللہ، یعنی اے اللہ کے نبی، وعلیکم السلام۔ پھر شیخ نے ان کو اپنے ساتھ بیٹھنے کے لیے بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ بیٹھے اور تعجب خیز انداز میں پوچھنے لگے، کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ شیخ نے کہا، جی ہاں، کیا آپ بنی اسرائیل کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام اور زیادہ حیران ہوئے اور پوچھا، آپ کو میرے بارے میں کس نے بتایا ہے؟ خضر علیہ السلام نے جواب دیا، آپ کے بارے میں مجھے اس ذات نے بتایا ہے جس نے میرے بارے میں آپ کو بتایا ہے، اور مجھے آپ کا تعارف اس ذات نے کرایا ہے جس نے آپ سے میرا تعارف کرایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا دل حضرت خضر علیہ السلام کی ہیبت سے بھر گیا اور سمجھ گئے یہ واقعی اللہ کے نیک صالح بندے ہیں اور اپنے رب کے محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت ان کو عطا فرمائی ہے اور اپنے پاس سے کوئی خاص علم عطا فرمایا ہے اور ان کو اپنا ولی بنایا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ان سے نرم اور لطیف انداز میں پوچھنے لگے، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ اس شرط سے کہ جو علم مفید آپ کو اللہ تعالیٰ نے سکھلایا ہے اس میں سے آپ مجھ کو بھی سکھلا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی اس بات پر حضرت خضر علیہ السلام مسکرائے اور موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، آپ سے میرے ساتھ رہ کر میرے افعال پر صبر نہ ہو سکے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو بات بھی آپ مجھے سکھائیں گے یا میری رہنمائی کریں گے میں اس پر ضرور صبر کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے اپنے سر کو ہلایا اور فرمایا، بھلا آپ ایسے امور پر کیسے صبر کریں گے جو آپ کے ہاتھ واقفیت سے باہر ہے؟ یعنی اے موسیٰ علیہ السلام، جو علم میرے پاس ہے وہ تیرے علم کے علاوہ ہے، جو افعال مجھ سے صادر ہوں گے تم اس پر صبر و ضبط کبھی نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انشاءاللہ آپ مجھ کو صابر پائیں گے اور میں کسی بات میں آپ کے حکم کے خلاف نہ کروں گا۔ اس موقع پر ایک چڑیا آ کر پانی میں موجود ایک پتھر پر بیٹھ گئی اور اس نے پانی میں چونچ ماری، پھر اڑ گئی۔ یہ دیکھ کر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، اس چڑیا نے اپنی چونچ میں کتنا پانی لے لیا ہوگا۔ یقین جانو خدا کی قسم، میرا علم
اور تمہارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے اس پرندے نے اس دریا سے پانی کا قطرہ اپنی چونچ میں اٹھایا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو اتنا خیال رہے کہ مجھ سے کسی بات کی نسبت کچھ پوچھنا نہیں جب تک کہ میں اس کے متعلق خود ہی ابتدائی ذکر نہ کر دوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، مجھے یہ شرط منظور ہے۔ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام دریا کے ساحل پر حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ہو لیے اور یوشع بن نون بھی ان کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے تھے۔ اچانک دریا کے وسط میں ایک کشتی چلتی ہوئی نظر آئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کیا۔ کشتی دریا کے کنارے کے قریب پہنچی۔ کشتی میں سوار لوگوں نے ان سے ان کے ارادے کے متعلق پوچھا۔ لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھ کر پہچان لیا کیونکہ وہ لوگ ان کو ہمیشہ دریا کے کنارے پر عبادت کرتے ہوئے دیکھا کرتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے کہا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جہاں تم جا رہے ہو ہمیں بھی اپنے ہمراہ سوار کر لو، لیکن ہمارے پاس اس کے لیے اجرت نہیں ہے۔ کشتی والوں نے کہا، خوش آمدید، آپ نیک صالح آدمی ہیں، تشریف لائیے۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع اس کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی والوں نے ان کا خوب کرام و احترام کیا اور انہیں مرحبا کہا اور ان کی خدمت کرنے لگے۔ کشتی ان کو لے کر چلنے لگی۔ جب کشتی کسی شہر کی بندرگاہ پر ٹھہرنے کے قریب پہنچی تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سے ایک عجیب کارروائی دیکھی کہ انہوں نے اس کشتی سے ایک کلہاڑی لی اور کشتی کے تختوں میں سے ایک تختہ کو توڑنے کی کوشش شروع کر دی، یہاں تک کہ اس کو توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام خود پر قابو نہ پا سکے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا جو حشر کیا ان پر غصہ آ گیا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام اس حرکت کو کشتی والوں کے ساتھ بدسلوکی خیال کر رہے تھے، نیز اس طرح تو سب کے غرق ہونے کا خطرہ بھی تھا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کی طرف دیکھا، چہرہ پر غصے کے آثار ظاہر ہو رہے تھے، اور کہا، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ ان لوگوں نے ہمیں بلا اجرت اپنی کشتی میں سوار کیا اور پھر ہمارا غایت درجہ کرام بھی کیا، مگر آپ نے ان کی کشتی کو پکڑ کے توڑ دیا تاکہ کشتی والے دریا میں ڈوب جائیں۔ آپ نے بڑی بھاری یعنی خطرے کی بات کی۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات فوراً یاد آ گئی، یعنی یہ وعدہ کہ جو افعال بھی ان سے صادر ہوں گے ان کے متعلق سوال نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کے اس فعل پر تعجب ضرور ہوا، کیونکہ یہ فعل کبھی ان کے علم کے مطابق بظاہر صحیح نہیں تھا۔ تاہم موسیٰ علیہ السلام نے اظہار افسوس کرتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا، مجھ کو یاد نہ رہا تھا، سو آپ میری بھول چوک پر گرفت نہ کیجیے اور میرے اس معاملے میں مجھ پر زیادہ تنگی نہ ڈالیں۔ جوں ہی وہ کشتی منزل مقصود پر جا کر رکی تو حضرت خضر علیہ السلام اس سے اترے اور شہر کے اندر چلنے لگے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے حضرت خضر علیہ السلام پہلے سے بھی زیادہ کوئی تعجب انگیز اقدام کے لیے تیار ہو رہے ہیں، چونکہ موسیٰ علیہ السلام حقیقت حال سے واقف نہیں تھے اور اس ڈر سے کہ کہیں ان پر بے صبری کا الزام نہ لگا دیا جائے یا حضرت خضر علیہ السلام کی کوئی شرط نہ ٹوٹ جائے، موسیٰ علیہ السلام ان سے بحث کرنے سے بھی ڈر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ جب تک میں تم سے حقیقت حال ذکر نہ کر دوں تم مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام خاموش رہے۔ حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ اس شہر کے اطراف میں اور اس کی گلی کوچوں میں گھوم رہے تھے کہ چند موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ بزرگ یعنی حضرت خضر علیہ السلام ایک لڑکے کے پاس گئے
جو راستہ میں کھیر رہا تھا اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑا اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن کو دباتے رہے حتیٰ کہ اس کو مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر بہت گھبرائے اور دہشت زدہ سے ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ ہیبت ناک منظر ناقابل برداشت ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے سامنے قتل کی ایک بھیانک صورت دیکھی تو انہوں نے اس عبد صالح حضرت خضر علیہ السلام کی طرف تعجب کی نظر سے دیکھا اور بڑے غضبناک اور ناراضگی کی حالت میں کہا، اس بیچارے لڑکے نے کیا گناہ کیا تھا جس کی پاداش میں آپ نے اس کو قتل کر دیا؟ آپ نے ایک بے گناہ بچے کو مار ڈالا اور وہ بھی بے بدلے کسی جان کے۔ بے شک آپ نے تو بڑی بے جا حرکت کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ سے میرے ساتھ صبر نہ ہو سکے گا؟ موسیٰ علیہ السلام کو ان کے اس عمل پر بڑی حیرت ہوئی، جن کے پیچھے محض علمی استفادہ کے لیے چلے تھے، مگر تاحال کوئی ایسی چیز ان کے پاس نہیں ملی، بلکہ حضرت خضر علیہ السلام ایسے عجیب کام دکھا رہے تھے جن کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ تاہم موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، اگر اس مرتبہ کے بعد آپ سے کسی امر کے متعلق کچھ پوچھوں تو آپ مجھ کو اپنے ساتھ نہ رکھیے، بے شک آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ چکے ہیں۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اس شہر سے نکلے اور ایک سفر طے کرنے کے بعد دوسرے شہر پہنچے۔ وہ دونوں بہت تھک چکے تھے اور بھوک بھی لگی ہوئی تھی، چنانچہ انہوں نے اس شہر کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر کسی نے بھی ان کو نہیں پوچھا۔ جس سے بھی ضیافت کا کہتے وہ یہی جواب دیتا کہ ہم لوگ پردیسیوں کو اجرت کے ساتھ ہی کھانا دیتے ہیں۔ جس کو بھی ضیافت کے لیے کہتے تو یہی جواب ملتا کہ ہم بغیر قیمت کے کھانا نہیں دیتے۔ جب موسیٰ علیہ السلام بہت تھک گئے تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم کسی گھر کی ایک دیوار کے سائے میں آرام کے لیے بیٹھ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان بزرگ کو یعنی حضرت خضر علیہ السلام کو اپنے ساتھ بیٹھنے کے لیے کہا تاکہ وہ بھی سفر کی مشقت کو دور کر سکیں اور آرام کر سکیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ایک عجیب چیز دیکھی جس سے ان کے ہوش اڑ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام قریب ایک پرانی دیوار جو گرنے ہی والی تھی اس کی کھوکھلی اینٹیں نکال رہے ہیں اور راستہ سے مٹی جمع کر کے اس کا گارا بنا کر اینٹوں کو اپنی جگہ دوبارہ مضبوطی کے ساتھ لگا رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ دیوار دوبارہ مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہو گئی، مگر کسی سے اس کام کی مزدوری نہیں مانگی۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اگر یہ بزرگ یعنی حضرت خضر علیہ السلام اپنے اس کام کی مزدوری لے لیتے تو اس سے شہر والوں سے کھانا خریدا جا سکتا تھا جو مسافروں کو اجرت پر ہی کھانا دیتے تھے۔ جو ہی حضرت خضر علیہ السلام اپنے کام سے فارغ ہوئے، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے حیرت زدہ ہو کر پوچھا، آپ نے یہ دیوار کھڑی کیوں کی؟ یہ دیوار پہلے مہدم ہونے کو تھی، آپ نے اس کی مرمت کر دی۔ آپ نے دیوار کے مالک سے اپنے کام کی اجرت کیوں نہیں مانگی؟ اگر آپ چاہتے تو اس کام پر کچھ اجرت ہی لے لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا اور ان سے کہا، بس یہ وقت ہماری اور آپ کی علیحدگی کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام متنبہ ہوئے اور سمجھ گئے کہ میں نے اس معاہدے سے تجاوز کیا ہے جو میرے اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان ہوا تھا کہ جب تک وہ خود ذکر نہیں کریں گے میں کچھ نہیں پوچھوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر سے فراق کا یقین ہو گیا کیونکہ وہ اپنے آپ کو ضبط نہیں کر سکے تھے اور اپنی زبان کو کلام سے نہیں روک سکے تھے اور حضرت خضر علیہ السلام کی شرط بھی پوری نہ کر سکے تھے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ان سے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آپ بالکل بجا کہتے ہیں، آپ کو میرے ساتھ چلنے میں مشقت ہوئی،
میں سوال کرنے سے اپنے آپ کو نہ روک سکا، نہ ہی اپنی زبان کو قابو کر سکا، اور نہ میں ان افعال کو دیکھ کر صبر کر سکا جو آپ سے صادر ہوئے۔ مگر حضرت خضر علیہ السلام نے بڑے نرم انداز میں کہا، افسوس نہ کیجیے اور غم بھی نہ کیجیے، میں آپ کو ان کاموں کی حقیقت سے آگاہ کروں گا جن کو دیکھ کر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اشتیاق و فرحت سے کہا، آپ ضرور مجھے ان واقعات کی حقیقت سے آگاہ کیجیے، میں اس کا بہت مشتاق ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، آؤ چلو بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ دیکھتے ہیں تاکہ میں ان کاموں کی وضاحت کر دوں جن کی حقیقت تم سے مخفی رہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً حضرت خضر سے سوال کیا اور ان سے پوچھا اس کشتی کا کیا معاملہ تھا۔ حضرت خضر نے جواب دیا، اصل میں وہ کشتی چند مسکین لوگوں کی تھی جو اس دریا میں کام کرتے تھے، اور وہ لوگ قلیل سامان تجارت میں بھی باہم شریک تھے اور ایک دوسری تجارت سے اس کا تبادلہ کرتے تھے اور اس کے ذریعے دوسرا سامان شہروں سے حاصل کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، جب کشتی والے اتنے فقر و افلاس کا شکار تھے، انہوں نے ہمارا اکرام بھی کیا اور ہماری ضیافت میں اپنی جانیں لگا دیں، تو پھر آپ نے ان کی کشتی کو کیوں توڑ دیا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے دراصل اس کشتی کو عیب دار کرنا چاہا تھا، کیونکہ وہ کشتی جس شہر میں جا کر رکنی تھی، اس شہر کا بادشاہ بڑا جابر اور ظالم تھا۔ وہ اپنے کارندوں کو ان جگہوں پر بھیجتا تھا جہاں کشتیاں آ کر ٹھہرتی تھیں، پھر وہ کارندے ان کشتیوں کو غصب کر لیا کرتے تھے جو اچھی حالت میں ہوتی۔ وہ اپنے زور اور طاقت سے ایسی کشتیاں چھین لیا کرتے تھے، مگر جو کشتیاں عیب دار ہوتی یا خراب قسم کی ہوتی ان کو چھوڑ دیتے تھے۔ اس لیے میں نے اس کشتی کو عیب دار کر دیا تاکہ وہ لوگ اس کو غصب نہ کر سکیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے حقیقت کھلی اور ایک ایسے علم کا معجزہ ظاہر ہوا جو ان کے خیال سے بھی بالا تر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ہنستے ہوئے کہنے لگے، اچھا، اس لیے آپ نے اس کشتی کو عیب دار کیا اور توڑا تاکہ وہ ظالم بادشاہ کشتی کے مسکین مالکوں سے ان کی کشتی غصب نہ کر سکے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، ہاں، اس لیے میں نے ایسا کیا تاکہ وہ کشتی ظالم بادشاہ کے ہاتھ نہ لگے اور کشتی کے مالکان بعد میں کشتی کی مرمت وغیرہ کر کے اس کے ذریعے معاش حاصل کریں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے کہا، آپ نے جو ایک کم سن بچے کو مار ڈالا تھا، اس کا کیا سبب تھا؟ انہوں نے جواب دیا، اصل میں اس بچے کے ماں باپ ایماندار تھے اور یہ خود سرکش گمراہ کافر تھا، بس ہم کو اندیشہ ہوا کہ یہ ان دونوں پر یعنی اپنے والدین پر سرکشی اور کفر کا اثر ڈال دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس سے اس کے ماں باپ کو راحت دی اور ان کو معصیت کے شر سے بچایا۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، ہاں، اسی لیے میں نے ایسا کیا اور ہمیں منظور ہوا کہ بجائے اس کے پروردگار عالم ان کو ایسی اولاد دے جو پاکیزگی یعنی دین میں اس سے بہتر ہو اور ماں باپ کے ساتھ محبت کرنے میں اس سے بڑھ کر ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، واقعی اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، جسے وہ چاہتا ہے اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھا، اچھا، اس دیوار کا کیا قضیہ تھا جسے آپ نے کھڑا کیا اور کسی سے اس کام کی اجرت بھی نہیں لی؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا، وہ دیوار 2 یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے تھے، اور اس دیوار کے نیچے ان کا کچھ مال دفن تھا۔ ان کے والد نے وفات سے قبل اس کو چھپا دیا تھا اور ان کا باپ ایک نیک، صالح اور متقی آدمی تھا۔
اس لیے آپ کے رب نے اپنی مہربانی سے چاہا کہ جب وہ دونوں یعنی اس کے بچے اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں تو وہ اپنا مال اس دیوار کے نیچے سے نکال لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے استفسار کرتے ہوئے کہا کہ مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس خزانے کے ضائع ہونے کے خوف سے اس دیوار کو درست کر کے دوبارہ کھڑا کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب میں کہا ہاں، اس لیے میں نے وہ دیوار جو گرنے ہی کو تھی مرمت کر کے دوبارہ کھڑی کر دی تاکہ وہ خزانہ محفوظ رہے اور کسی دوسرے کے ہاتھ نہ لگے، اور جب یہ یتیم بچے جوان ہوں تو خود اپنے معاش کے سلسلے میں اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے معجزات کا ظہور ہوا اور اس مخفی علم کے حقائق آشکار ہوئے جو اس نیک بندے یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو سکھائے۔ نیز موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ جو علم ان سے مخفی تھا وہ اس عبد صالح یعنی حضرت خضر علیہ السلام کے لیے بالکل واضح تھا، اور جو چیز ان کی آنکھوں سے مستور تھی وہ ان بزرگ کے سامنے بالکل مکشوف اور کھلی تھی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم معجزات موسیٰ علیہ السلام کو بھی سکھانے چاہے تو ان کو اس کے لیے چن لیا۔ وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا به بدأت ولكن لم أدر ما منتهايا